جاؤ جا کر اپنے ہاشم لالا کو بلا کر آؤ، پتہ نہیں نیند سے جاگا بھی ہے کہ نہیں۔ فرزانہ چچی نے اسے دیکھتے ہی کہا، نہیں مجھے ڈر لگتا ہے، وہ پھر غصہ ہوں گے، اور پتہ ہے ہمیشہ ہی ان کے چہرے پر 12 بجتے ہیں، پتہ ہی نہیں زندگی میں کبھی مسکرائے بھی ہوں گے کہ بس۔ حورین نے جھولے پر جھولتے ہوئے کباب کا آخری ٹکڑا اپنے منہ میں ڈال کر کہا تھا، وہ کیسا مسکرائیں گے، وہ تو پیدا ہوتے وقت ہی غصے سے ساری دنیا کو گھورتے ہوں گے۔ نگینہ نے آ کر اس کے جھولے کو جھلا کر کہا اور خود اس کے سامنے کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ بکواس بند کرو دونوں، اور حوری تجھے جو کہے جا کر وہ کر، اسے بول کہ چچی بلا رہی ہیں۔ چچی نے حکم صادر کیا تو حورین کو اٹھنا ہی پڑا۔ وہ چچی کے ساتھ ہنس بول تو سکتی تھی لیکن اس کا کہا ٹالنے کی یہاں کسی کو جرأت نہیں تھی۔ حورین نے دروازے پر دستک دی مگر کوئی جواب نہیں ملا، پر یہ وہ پہلے بھی کر چکی تھی، اس لیے چچی نے اسے دوسری بار ہاشم کو نیند سے جگانے کا آرڈر دیا تھا۔ حورین بیڈ کے قریب آ کر ادھر ادھر دیکھ کر اسے اٹھانے کا بہانہ سوچنے لگی جب اس کی نظر ہاشم کے والیٹ پر پڑی جو سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا۔ وہ سب کچھ بھول کر وہاں آ گئی اور ہاشم کے والیٹ سے پیسے نکال کر مٹھی میں دبوچ لیے، اپنے دوپٹے کا پلو بند مٹھی پر ایسے باندھنا جیسے اسے دوپٹہ سرک جانے کا خطرہ لاحق ہو۔ ہاشم لالا اٹھ جائے، چچی کہہ رہی ہیں۔ اس نے اتنی دھیمی آواز میں پکارا کہ ہاشم ٹس سے مس نہیں ہوا، وہ آندھا لیٹا خواب اگا کے مزے لے رہا تھا۔ ہاشم لالا اٹھ جائیں، اس نے بہت ڈرتے ہوئے 2-3 بار پھر آواز دی مگر وہ نہیں اٹھا تو حورین کو ترکیب سوچی جس کے لیے تکیے کے سرہانے رکھا ہاشم کا موبائل اٹھانے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا تو یکدم ہاشم نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا تھا، وہ بے اختیار اس کے اوپر گری تھی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ ہاشم نے حورین کو بنا دیکھے یکدم کہا تو اس نے بے ساختہ خود کو چھڑوایا تھا، وہ بھی اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ میں آپ کے موبائل پر رنگ الارم سیٹ کر رہی۔ وہ ڈرتے ڈرتے اپنے دوپٹے کو ترتیب دیتے ہوئے بول رہی تھی مگر پورا جملہ بول نہیں پائی۔ تم بنا اجازت کے میرے کمرے میں آ گئی اور موبائل بھی اٹھا رہی تھی؟ ہاشم نے بظاہر غصے سے ڈرانا چاہا تو وہ واقعی ڈر گئی تھی۔ دراصل وہ چچی نے، تم یہاں چوری کر رہی تھی؟ ہاشم نے اس کے چہرے کے تاثرات کو جانچتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں بس آپ کو جگا رہی تھی۔ چلو نکلو یہاں سے، ہاشم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تو وہ دوڑ کر باہر چلی گئی۔ بیوقوف کہیں کی، وہ بڑبڑاتے ہوئے بولا۔ اپنی روٹین کو صحیح کرو، یہ کیا طریقہ ہے؟ چچی نے ہاشم کو کھانے کی میز پر دیکھتے ہی ڈانٹا تھا۔ کیا ہوا؟ اب میری روٹین کون سی نئی تبدیلی آ گئی ہے؟ ہاشم نے مصروف انداز میں کھانے کے ساتھ موبائل فون استعمال کرتے ہوئے جواب دیا۔ گھر یا پھر زمینی معاملات، بس یہ 2 کام ہی تم کرتے ہو، یہی بولتے ہو، یہی کھاتے ہو۔ وہ مصنوعی ناراضگی سے بولی، میں ابھی نیند سے جاگا ہوں اور اس کے علاوہ کئی کام سر انجام دیے ہیں جیسے کہ شاور لینا، کپڑے بدلنا۔ بس کرو، تمہارے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ گننے لگوں تو واقعی دن اور رات کا پتہ ہی نہ چلے۔ ہاشم نے انتہائی سنجیدگی سے اپنی روٹین گنوائی تو وہ بھی جواباً طنزیہ انداز میں بولی، جبکہ باقی سب ہنسی دبائے خاموشی سے سنتے رہے۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ ہاشم اور چچی کی اس گفتگو میں دخل اندازی کرے، جبکہ حورین سیڑھیوں پر کھڑے چپکے سے ان کی باتیں سنتی رہیں مگر ہاشم کے سامنے آنے کی ہمت نہیں تھی۔ اسے ڈر تھا کہ چوری پکڑی نہ جائے اور اس کے علاوہ ہاشم کی کلائی پکڑنے کے بعد جو انجانے میں وہ ٹکرائے تھے وہ گھبرا گئی تھی۔ خاموشی سے کھڑی رہ حوری، جب لالا چلی جائے تبھی نیچے آنا، ایسا تو نہیں ہو کہ میں جان بوجھ کر اس کے اوپر گری تھی؟ وہ اپنے بے ترتیب دل کو تھپتھپاتے بولی تھی اور چھپ چھپ کر جھانک رہی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ بصیر نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو وہ بے اختیار چیخی تھی۔ سب نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ چچی نے وہیں سے پوچھا۔ میں نے تو بس پوچھا ہی تھا کہ مجھے ڈرا دیا اس نے، بصیر کی بات کاٹ کر وہ تیزی سے بولی اور فوراً غائب ہو گئی۔ بصیر کھانے کی میز پر آیا، باقی سب کا دھیان بھی واپس کھانے پر لگ گیا۔ بچپنا تو اس میں پھوٹ پھوٹ کر بھرا ہے، ہاشم نے زیر لب کہا تھا۔ حسن ورائچ کے 2 بیٹے حنین اور نصیر تھے۔ حنین حسن 30 سال پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کوما میں چلا گیا تھا لیکن 6 ماہ بعد اس کی موت ہو گئی، جس کے ہر کام کی ذمہ داری ہاشم حنین کی تھی، اور چھوٹا بیٹا نصیر حسین ہمیشہ ملک سے باہر کے کاروبار میں مصروف رہتا تھا، جن کے 2 بچے، ایک بیٹا بصیر اور بیٹی نگینہ تھے۔ حسن ورائچ کی بیٹی شمسہ نے گھر سے بھاگ کر اپنی کلاس فیلو سے چھپ کر نکاح کر لیا تھا، حالانکہ اس کی منگنی فرزانہ چچی کے بھائی سے طے تھی، مگر بدقسمتی سے شمسہ کا شوہر اپنی خاندانی دشمنی میں مارا گیا، تو اس کے مرنے کے بعد جب شمسہ اپنے سسرال گئی تو کسی نے اسے نہیں اپنایا اور نہ ہی اس کی بات کا یقین کیا۔ بے بسی کی انتہا کے باوجود وہ گھر واپس نہیں آئی
मगर जब हुरैन पैदा हुई तो वो ज़िंदगी से मुंह मोड़कर बेटी को तन्हा छोड़कर जा चुकी थी। हसन वराइट जब अस्पताल पहुंचे तो बेटी को मुर्दा पाकर टूट गए और नवासी को गोद में उठाकर घर आ गए थे। फरजाना चची ने हुरैन को बहुत मुश्किल से कबूल किया। वो दिल की बुरी नहीं थी, मगर हुरैन और अपने बीच उन्होंने एक हद बनाए रखी थी जिसे कोई नहीं तोड़ पाया था। हाँ, मगर हुरैन अपने नाना को हद से ज़्यादा प्यारी थी, जो इसे सलाखों पर बिठाए रखते थे। हुरैन के इम्तिहान हो जाए तो सोच रहा हूँ कि इसकी निस्बत तय कर दूँ, हसन वराइट ने मुस्कुराते हुए पुरजोश लहजे में कहा। तो हाशिम ने इन्हें सवालिया नज़रों से देखा। बसीर और हुरैन एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, मगर इन दोनों से पूछ तो लें, और क्या चची को ये बात पसंद आएगी? हाशिम फिक्रमंद हुआ। बहू से मैंने बात कर ली, अभी इसने सोचने का वक्त मांगा है, लेकिन वो मान जाएगी। वो लापरवाही से बोले, तुम अगर मान जाती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। मैं हुरैन की तरफ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन रहता। वो सिगार फूंक कर बोले, दादाजी आप जानते हैं वो मुझसे कितनी छोटी है, मेरा इसका कोई जोड़ नहीं। हमारे यहाँ 10-12 साल के फ़र्क से कुछ नहीं होता, और ना ही जोड़े उम्र की बराबरी से बनते हैं। इनके लहजे में छुपी नाराज़गी को वो बखूबी महसूस कर सकता था, मगर कुछ नहीं बोला क्योंकि वो इनके फैसले से राज़ी नहीं था। हाशिम, जाते हुए हुरैन को कॉलेज छोड़ दो, आज इसका पेपर है, वो भी शाम की शिफ्ट में। चची ने हाशिम को लॉन से बाहर जाते देखकर खिड़की से आवाज़ दी, जो अपने कमरे में खड़ी थी। ठीक है, इसने ऊपर देखे बिना कहा, जबकि हुरैन इसके सामने जाने से कतरा रही थी, मगर मजबूरी थी और चची ने भी हुक्म दे दिया था तो वो इनकार कैसे कर सकती थी। क्या टाइमिंग है? वो गाड़ी में बैठकर बोला, शाम 6 बजे। वो मुख्तसर बोली, ये तुम किस किस्म का इम्तिहान देने जा रही हो? हाशिम ने बेहद हैरानगी से इसे देखा, मगर वो बिना सोचे समझे बोली, उर्दू लिसानियत। तो उर्दू लिसानियत के पेपर के लिए इस कदर तैयार कौन होता है जैसे उर्दू और लिसानियत के निकाह पर जा रही हो? हाशिम ने इसके मेकअप पर तनकीद की, तब जाकर इसे समझ आया था। ऐसा भी कुछ नहीं, बस हल्की सी लिपस्टिक लगाई थी। वो मूड ऑफ करके बड़बड़ाई थी, मगर हाशिम ने सुन लिया था। तो वेल्डिंग वाले ब्रश और पेंट कलर लेती, इससे ज़्यादा आराम से और गहरा मेकअप होता। इसके लहजे में बला की संजीदगी थी। हुरैन कुछ बोल नहीं सकी, मगर इसका मूड ऑफ हो चुका था। पैसे हैं तुम्हारे पास? हाशिम को इसे मुस्तकिल खामोश देखकर ख्याल आया। ये लो, रख लो। हुरैन को खामोश पाकर इसने वॉलेट से चंद हज़ार निकालकर इसकी तरफ बढ़ाए थे। नहीं, चची नाराज़ हो जाएंगी, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। वो बेहद धीमे लहजे बोली थी। ये पैसे मैं दे रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारी ज़रूरियात के लिए। हाशिम ने बेहद हैरानगी से कहा। वो कहती है कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसे नहीं रखने चाहिए, वरना बुरी आदतें पड़ जाती हैं। इसने बेहद मासूमियत से हरूफ बहरूफ बताया, मगर हाशिम के डर से पैसे ले लिए थे। वो दिल ही दिल में खुश हुई थी। अपने नाना की लाडली होने के बावजूद वो इनसे भी बहुत कम ही मांगती थी, इसलिए इसके पास हमेशा पैसों की कमी ही रहती थी। मगर ये बात वो किसी से नहीं कहती थी, क्योंकि वो खुद इन सब की मोहब्बतों की एहसानमंद समझती थी। हाशिम कुछ हैरान हुआ, मगर जवाबन कुछ नहीं बोला। वो जानता था कि चची की इसके साथ ज़्यादा नहीं बनती, इसलिए इसे ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी नहीं देती। लेकिन वो हुरैन को भी कभी भी बुरा भला नहीं कहती थी। वो बस अपने दिल के आगे मजबूर थी और कुछ नहीं। फरहाना की बेटी का निकाह है और वो लोग पाकिस्तान आ रहे। देखना हुमैरा इनकी खिदमत में कोई कमी ना हो। चची अपनी मुलाजमा की तरफ देखकर बोली तो इसने सारी हिलाकत यकीन दहानी कराई। हुरैन, ऐसा करो कि तुम ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ, ताकि तुम्हारे कमरे में महानूर रहेगी। इसकी नगीना के साथ बहुत बनती है, तो करीब के कमरे में ही ठीक रहेगी। लेकिन चची, मुझे ऊपर वाले कमरे में डर लगता है। वो एकदम बोली। इसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। बेटा, ऊपर हाशिम और नसीर भी तो होते हैं, वो कमरा इतना भी अकेला नहीं। चची की बात से वो चुप हो गई। क्यों अम्मी, वो क्यों अपना कमरा छोड़े? आप महानूर को वो कमरा दे दे। तुम चुप रहो बेवकूफ़ लड़की। हाशिम और नसीर तुम दोनों के भाई हैं, इसलिए इनके करीब रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर महानूर क्यों इनके आसपास रहे? उन्होंने एकदम बेटी को डांटा तो इनकी वजह से सबको माकूल लगी। हमेशा ऐसी वजह देती हैं कि कोई इनकार ही ना कर सके। हुरैन ने बेबसी से सोचा, ये इतनी छोटी मोटी बातें भला किसी की नज़र में क्यों बुरी होंगी? ज़ाहिर है इसकी माँ होती तो ये सब ना होता। माँ बाप ही इन तकलीफ़ का नोटिस लेते हुए, कोई और नहीं। रात बहुत हो चुकी थी, इसे अपने कमरे के सिवा नींद नहीं आ रही थी। आज बसीर भी अपने कज़न के साथ बाहर था और हाशिम अभी तक नहीं लौटा था। वो डर और खौफ के बायस कांप रही थी। नगीना को इसने मैसेज किया था, मगर वो शायद सो चुकी थी, इसलिए वो नीचे आ गई। मगर दूर से हाशिम को आता देखकर वो फ़ौरन वापस दौड़ी कि इसके सवाल के जवाब में फिर से बताना पड़ेगा। लेकिन वो किसी के भी सामने चची की बात करने से बहुत डरती थी।
ہاشم نے دور سے ایک لڑکی کو اپنے پورشن کی طرف جاتا دیکھ کر حیرانی سے اس کا پیچھا کیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ حورین ہوگی۔ وہ تیز قدموں سے سیڑھیاں پھلانگتا اس تک پہنچا اور حورین کو ہاتھ کو پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ وہ بے اختیار کے سینے سے لگ کر ہاشم کی باہوں میں جھول گئی، مگر ساتھ ہی چیخی تھی، ہاشم لالا میں ہوں۔ اس کی کہتی ہاشم نے اس کے ہاتھ کو چھوڑ دیا۔ وہ گرنے ہی والی تھی مگر ہاشم نے ایک بار پھر اسے پکڑ کر سنبھالا تھا۔ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ میں کونے والے کمرے میں شفٹ ہوئی ہوں، وہ سیدھی ہو کر بمشکل بولی تھی۔ کس لیے؟ دراصل مہانور آئی ہوئی ہے نا، تو میرا کمرہ اس نے لے لیا ہے۔ وہ ہنسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو نیچے اس سیڑھیوں پر کیا کر رہی تھی؟ ہاشم نے اس کے لب و لہجے کے ساتھ اس کے رویے کبھی بغور جائزہ لینے کے بعد پوچھا تھا۔ وہ میں نیچے نگینہ کے پاس گئی تھی مگر وہ سو رہی تھی، اس لیے مجھے ڈر لگا تو تمہیں ڈر لگ رہا ہے اس لیے جاگ رہی ہو؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا تھا مگر وہ خاموش رہی۔ ٹھیک ہے جاؤ، جا کر سو جاؤ۔ ڈر کس بات کا؟ ابھی گھر پر بہت سے لوگ جاگ رہے ہیں، میں بھی جاگ رہا ہوں۔ وہ اس کی تسلی سے فوراً چلی گئی اور کمرے میں آ کر سر تک رضائی تان کر سو گئی تھی، مگر چند منٹوں کے بعد اس نے منہ سے رضائی نیچے ہٹا کر کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ بہت گھبرا گئی نا، ہی لائٹ آف کر رہی تھی۔ ہاشم لالا، اس نے دروازے کو ہلکا سا کھٹکھٹایا۔ ہاں کیا ہوا؟ ہاشم نے دروازہ کھول کر پوچھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ کے کمرے میں سو جاؤ؟ وہ پریشانی سے بولی۔ تو ایسا کرو، دادا جی کے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ ہاشم نے اسے صلاح دی تو وہ فوراً مان گئی اور اپنی رسائی تکیہ لے کر حسن صاحب کے کمرے میں آ گئی۔ اتنی خڑوس ہے، ذرا ترس نہیں ہے ان کو مجھ پر کہ کتنا ڈری سیمی سی سامنے کھڑی تھی۔ خیر ویسے بھی میں تو نالوں کے ساتھ زیادہ پرسکون نہ ہوں گی۔ وہ نیچے بستر بچھا کر سو گئی اور اپنے بستر پر دیر تک اس پریشانی میں رہی کہ صبح چچی کو اگر کسی نے کچھ کہا تو اس کی شامت آ جائے گی۔ جانے کب اسے نیند آئی پتہ ہی نہیں چلا۔ ہاشم، حورین سے جا کر کہو کہ وہ بھی شاپنگ کے لیے جائے، تمہاری بات مانتی ہے نا؟ چچی نے پریشان کن لہجے میں ہاشم سے کہا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ حیران ہوا۔ میں نے حورین سے کہا تھا کہ نگینہ والوں کے ساتھ شاپنگ کر آئے مگر اس نے خود ہی انکار کر دیا۔ پر ابا جی مجھ پر غصہ ہوں گے، انہیں لگتا ہے میں حورین کا خیال نہیں رکھتی، تم ہی جا کر اسے سمجھاؤ۔ وہ کچن میں ملازمین سے کھانے بنوا رہی تھی جب ہاشم کو وہاں بلوا کر کہنے لگی۔ ہاشم نے بنا کسی تاثر کے سر اس بات میں ہلایا اور باہر چلا گیا۔ وہ چچی کے اس برتاؤ سے تشویش میں پڑ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ حورین کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں یا وہ بچنا چاہ کرتی ہیں۔ ہاشم کو گھر کی عورتوں میں کچھ زیادہ دلچسپی بھی نہیں تھی، نہ ہی وہ ان معاملات میں مداخلت کرتا تھا، مگر آج کل گھر پر رہنے کی وجہ سے وہ مجبوراً ان کی باتوں کو دیکھ سن رہا تھا۔ تم کیوں گھر پر ہو جبکہ سب شاپنگ کرنے جا رہے ہیں؟ حورین اپنے بیگ کو کندھے پر لٹکا کر باہر آئی تو ہاشم نے دیکھتے ہی پوچھا۔ آج میرا آخری پیپر ہے تو مجھے جانا ہے۔ وہ ہاشم کے سامنے سہم جاتی تھی۔ ہاشم اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سے تکنے لگا۔ تو چلو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اسے بے ساختہ کہا۔ ہاشم خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس نے حورین کو یہ آفر کس لیے دی تھی۔ وہ سر ہلاتی ہوئی سیدھی باہر آئی۔ چلو تمہارے پیپر کے لیے نیک خواہشات، وسیع نے اسے دیکھتے ہی کہا تو اس نے پانچے پھیلا کر مسکرانے کی کوشش کی۔ تم ہاشم لالا کے ساتھ جا رہی ہو نا؟ جبھی تو موڈ آف ہے میڈم کا۔ نگینہ نے بھی مذاق اڑایا۔ سچ میں تو نہیں بورنگ ہے، وہ زیر لب بولی مگر بصیر اور نگینہ سن کر ہنسنے لگے۔ میرا بس چلے تو ہاشم لالا، نگینہ نے اس کے پیچھے دیکھ کر کہا تو حورین نے خوف زدہ ہو کر بات ادھوری چھوڑ دی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں بہن بھائی اس پر ہنسنے لگے تھے۔ تم دونوں ہٹو گی مجھ سے، بدتمیز، وہ غصے سے بولی تھی۔ ویسے تم ان سے اتنا ڈرتی ہو، بصیر نے اسے چھیڑا تھا۔ وہ بہت ڈراؤنے ہیں، کبھی ہنستے بھی نہیں اور تو اور ہر وقت غصے میں رہتے جیسے کوئی گینگسٹر ہو۔ ہاشم لالا، نگینہ نے ایک بار پھر اس کے پیچھے دیکھ کر کہا تو وہ بھڑک کر بولی۔ کیا ہاشم لالا کی رٹ لگائی ہے؟ وہ کیا بھوت ہیں یا کوئی آدم خور جن سے تم دونوں مجھے ڈراتے رہتے ہو؟ حورین کی باتوں پر نگینہ اور بصیر نے بمشکل تھوک نکلا کیونکہ ہاشم اس کے پیچھے کھڑا اسے خاموشی سے سن رہا تھا۔ ہر وقت مذاق کرتے رہتے ہیں، وہ غصے سے بولتی پیچھے دیکھے بنا بولی۔ چلے، ہاشم کی آواز پر اس کی دھڑکن رک گئی۔ وہ آگے گاڑی کی طرف چلا آیا۔ بصیر اور نگینہ بھی ہنسی دبا کر اپنی گاڑی کی طرف چلے گئے جبکہ حورین ساکت کھڑی ہاشم کو دیکھ رہی تھی کہ اس نے سب سن لیا تھا۔ آنا نہیں ہے کیا؟ ہاشم نے گاڑی سٹارٹ کر کے کہا تو وہ تیز قدموں سے گاڑی تک آ کر جلدی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ہاشم نے اس کی حالت دیکھ کر نظر انداز کیا اور گاڑی ڈرائیو کرنے لگی۔ ہاشم کب سے لان میں کھڑا فون پر بات کر رہا تھا مگر اس کی نظر داجی کے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی حورین پر تھی جو دنیا سے بے خبر مستقل سیلفیاں لے رہی تھی۔
بصیر اور اس کا خالہ زاد عباد بھی کمرے کے ٹیرس پر بیٹھے تھے جو عین دادا جی کے کمرے کے سامنے دکھائی دیتا تھا۔ عباد بھی نہ جانے کب سے ٹکٹکی باندھے اسے گھور گھور کر دیکھے جا رہا تھا۔ جیسے ہی بصیر اپنے کمرے میں اندر چلا گیا، عباد نے اپنے موبائل فون میں حنین کی تصویریں لینا شروع کر دیں۔ ہاشم حنین کو یہ سب دیکھ کر بہت غصہ آیا اور فون کال پر بات ختم کر کے سیدھا بصیر کے کمرے میں آ گیا۔ موبائل دو اپنا، اس نے اندر آتے ہی عباد سے کہا تو اس نے چونک کر بصیر کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا لالا، سب ٹھیک ہے؟ بصیر نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بس ایسے ہی، ہاشم حنین بے تاثر لہجے میں کہا۔ موبائل، ہاشم کے ہاتھ بڑھا کر کہنے پر اس نے موبائل دے دیا۔ پاسورڈ، ہاشم نے سوال کیا۔ اس نے اپنی انگلی سے موبائل میں پیٹرن ڈال دیا۔ ہاشم نے اس کے موبائل سے حنین کی ساری تصویر ڈیلیٹ کیے۔ آئندہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی تصویر مت کھینچنا، چاہے کوئی لڑکا ہی کیوں نہ ہو۔ ہاشم نے اس سے موبائل واپس دیتے ہوئے کہا۔ تم نے ہاشم لالا کی تصویر کھینچی تھی؟ بصیر نے یک دم پوچھا تو اس نے ہاشم کی طرف دیکھا جو بنا کچھ کہے چلا گیا۔ بس یار وہ سوری یار، یہ ہاشم لالا تھوڑے پرانے خیالات کے ہیں۔ بصیر نے بنا کچھ جانے اندازہ لگایا تھا، مگر عباد نے بھی خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا یا پھر میں کر دوں؟ ہاشم نے کمرے میں آتی حنین کے ہاتھ سے موبائل چھین کر کہا تھا۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ کیا ہوا لالا، موبائل کیوں لے لیا؟ وہ حیرت سے بولی، مگر اس کی آواز ہمیشہ کی طرح دھیمی تھی، جبکہ حسن و رائش نے بھی اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ کھڑکی میں کھڑے ہو کر ہاشم نے 2 قدم مزید اس کی طرف بڑھا کر غصے سے کہا تو وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ بچی پر غصہ کیوں کر رہے ہو؟ دادا جی نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف رخ کیا۔ آپ نے دیکھا دادا جی، یہ کب سے کھڑکی میں کھڑی تصویریں لینے کی اداکاری کر رہی ہے، جبکہ سامنے فرحانہ آنٹی کا بیٹا کھڑا اس کی تصویریں کھینچ رہا تھا۔ وہ تیش میں بول رہا تھا، مگر دادا جی نے اسے ایک دم ڈانٹا تھا۔ بند کرو اپنی بکواس، وہ بار بار مجھے مخاطب کر کے تصویر لے رہی تھی، اور اگر اس نے حوری کی فوٹوز لی ہیں تو یہ اس کی بدمعاشی ہے، اس میں میری بچی کا کیا قصور؟ دادا کی بات سے وہ بھاگ کے ان کے پیچھے چھپ گئی۔ ایسا نہیں لالا، میں نانو کے ساتھ فوٹو لے رہی تھی، آپ جائیں، یہ سارے کھیل بہانے بہت پرانے ہیں، بیوقوف تم ہو، میں نہیں۔ وہ غصے سے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ دادا جی، آپ اپنی نواسی کی بات پر بھروسہ کر سکتے ہیں، کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ ہاں تو اور کیا، میری بچی پر اتنا بڑا الزام لگا کر مجھے ہی گواہی مانگ رہے ہو، بے شرم انسان۔ وہ اطمینان سے بولے۔ بولنے سے پہلے تو تم بھی نہیں سوچتے، کسی اور کے سامنے اگر یہ بات کہی ہوتی تو تمہاری زبان کھینچ لیتا۔ دادا جی کے لہجے میں ناراضگی تھی، مگر وہ بات ہمیشہ دھیمے لہجے میں کہتے تھے۔ آپ مجھ پر غصہ ہو رہے ہیں تو کیا نہیں کرنا چاہیے؟ ہاشم کے جواب میں وہ حیرانی سے بولے تو ہاشم نے حنین کو گھورا۔ مجھے تو لگا تھا کہ میرے بعد تم اس کے باپ بھائی بنو گے، مگر یہاں تو اعتبار کی گنجائش ہی نہیں، تو ایسے رشتے کیا ہی کام آئیں گے؟ دادا جی کی بات پر وہ بے بس ہوا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ بات بات پر بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں، رہنے دو، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ منہ پھیر کر بولے تو ہاشم نے ایک بار پھر حنین کو دیکھا جو بے حد سہمی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، میری غلط فہمی تھی، مگر کچھ دھیان دیا کرو کہ آگے پیچھے کوئی کیا کر رہا ہے۔ ہاشم نے لہجے کو بمشکل نارمل کیا تو حنین نے سر اس بات میں ہلایا۔ ہیلو ہاشم بیٹا، حنین بیوی ابھی تک گھر نہیں لوٹی؟ گھر کے ڈرائیور عظیم نے اسے کال کر کے بتایا تھا۔ کیوں، کہاں گئی تھی؟ صاحب وہ تو یونیورسٹی تھی، لیکن پھر کوئی لیکچر اسٹینڈ کرنے یونیورسٹی آڈیٹوریم گئے تھے، سب لوٹ آئے مگر وہ نہیں لوٹی۔ تو آپ نے بتایا کیا وہ کہاں گئی ہے؟ جی، اس کے دوستوں نے بتایا کہ وہاں بنے میوزیم میں وزٹ کرنے گئے تھے، جب وہ اچانک چلی گئی، مگر تھوڑی دیر بعد میسج آیا کہ وہ گھر جا رہی ہیں۔ میں آ رہا ہوں، آپ وہیں رکیں۔ ہاشم نے ایک دم فون بند کیا۔ کچھ ہی دیر میں یونیورسٹی پہنچا اور ان کے اسٹاف سے پوچھا، مگر سب نے ایک ہی بات کہی کہ ساتھ تو آئی تھی لیکن ہم سے پہلے نکل گئی تھی۔ اس کی دوستوں نے میسج کا بتایا تو تسلی ملی۔ اب کیا ہوگا صاحب؟ میں بڑے صاحب کو کیا بتاؤں گا؟ عظیم نے پریشان کو لہجے میں پوچھا۔ کیا تم نے گھر والوں کو بتایا ہے؟ نہیں صاحب، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ہاشم کے سوال میں وہ مزید فکرمند ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، کوئی پوچھے تو کہنا کہ حنین میرے ساتھ ہے، میں اسے لے کر گھر پہنچتا ہوں۔ ہاشم حنین نے بظاہر اسے تسلی دے کر گھر بھیج دیا تھا، مگر خود بہت پریشان تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے فون کو ٹریس کروایا اور اسی لوکیشن پر پہنچا تھا۔ ماہین نے حنین سے خود آ کر دوستی کی تھی، حالانکہ وہ اپنے پورے ڈپارٹمنٹ میں خود سر اور گھمنڈی مشہور تھی، مگر یہ بہت عجیب تھا کہ وہ حنین کے آگے پیچھے گھومتی نظر آتی تھی۔ حنین کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، ہاں مگر اس کے اتنے رغبت اور لگاؤ نے حنین کو بھی متوجہ کر دیا تھا۔ آئے دن حنین کے لیے تحائف لانا، سب کے بیچ میں اسے سراہنا، یہاں تک کہ اس کے لیے سرپرائز سالگرہ پارٹی رکھ کر اسے حیران کر دیا۔
ڈپارٹمنٹ کے سبھی طلبہ نے اسے بیسٹ وشز دیے۔ اپنی سالگرہ کو اتنی بہترین طریقے سے اس نے زندگی میں پہلی بار منایا تھا، ورنہ گھر والے کیک لے آتے اور وہ کیک کاٹ کر اپنے نانا اور چچی کو کھلاتی، خود کھاتی بس اتنا ہی۔ اس قدر بہترین برتھ ڈے پارٹی کے بعد وہ بھی ماہین کے مشہور ہو گئی تھی۔ اب وہ بھی ماہین سے سب کے پیچھے بہت عزت و محبت سے پیش آتی تھی۔ یہ دوستی کا رشتہ اعتبار کا بن چکا تھا اور اب وہ ماہین کے گھر بھی آنے جانے لگی تھی۔ ماہین کی فیملی ہائی سوسائٹی سے تعلق رکھتی تھی، جو بہت ہی بولڈ تھے، مگر وہ اچھے لوگ تھے۔ حورین کے نانا کے لیے اتنا کافی تھا اور حورین نے دوستی کا ہاتھ اسی چھان بین کے بعد بڑھایا تھا۔ ماہین نے اسے اپنے کزن فیضان سے ملوایا تھا، مگر حورین کو دنیا کے کسی لڑکے میں دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ وہ فی الحال ان معاملات سے دور رہنا چاہتی تھی۔ فیضان نے اسے دیکھتے ہی پرپوز کیا تھا، مگر حورین نے صاف انکار کیا۔ یہ انکار اس کے لیے کسی بے عزتی سے کم نہیں تھا، اس لیے اپنی کزن ماہین کو اسے دوستی کرنے پر مجبور کیا۔ ان دونوں کو یہ بات جتنی سادہ اور آسان لگی تھی، حورین اس سے کئی گنا زیادہ مشکل تھی، مگر کڑی محنت کے بعد آخر کار ماہین بھی کامیاب ہو گئی تھی۔ حورین کو جیسے ہی پتہ چلا کہ فیضان اس کا کزن ہے، اس نے ماہین کے گھر آنا جانا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ جب اس کے ساتھ آتی تھی فیضان وہیں ان دونوں کے بیچ میں آ کر بیٹھ جاتا اور اسے امپریس کرنے کے لیے ماہین کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگتا۔ اس لیے حورین نے آنا جانا چھوڑ دیا، مگر ماہین نے اسے پھر کبھی مجبور نہیں کیا۔ وہ دونوں کبھی حورین کے گھر آ جاتی تو کبھی کسی ریسٹورینٹ پر۔ آج ماہین نے اسے کال کر کے میوزیم کے باہر آ کر پک کیا اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسے لے گئی۔ یہ لو جوس پی لو، میں نے تمہارے لیے بھی لیا تھا۔ ماہی نے اسے جوس نکال کر دیا اور دوسرا جوس نکال کر خود پینے لگی۔ کچھ دیر کے بعد اسے اچانک چکر آیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ حورین، جیسا نام ہے ویسے ہی تم ہو۔ جیسے ہی اسے ہوش آیا، فیضان نے اس کے چہرے کو تھوڑی سی پکڑ کر اوپر اٹھا کر کہا۔ حورین نے اپنے چہرے سے اس کے ہاتھ کو جھٹک کر دور کیا۔ کون ہو تم؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس کا سر ابھی بھی چکرا رہا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کے چہرے کو پہچاننے کی کوشش کی، مگر سب کچھ دھندلا تھا۔ اس نے چاروں طرف نظر گھمائی، مگر اس جگہ کا اندازہ نہیں لگا پائی، کیونکہ کمرے میں رکھے سامان کو بھی وہ ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ میری جان، یہ میں ہوں، تمہارا اپنا۔ اپنا؟ کون اپنا؟ ہاشم لالا بصیر، مجھے پانی چاہیے، میرے ہاتھ کیوں بند ہیں؟ حورین کو لگا وہ خواب دیکھ رہی تھی، جسے توڑنے کے لیے وہ آنکھیں کھولنا چاہتی تھی، مگر یہ اس کا گمان تھا۔ ہاشم لالا، کیا تم اسے بہت چاہتی ہو؟ چلو میں وہی بن کر تمہیں اپنی باہوں میں لے لیتا ہوں۔ فیضان نے اس کے ہاتھ کھولے بنا اپنی باہوں میں لیا تھا، مگر ایک زوردار جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم نے اسے چھوا؟ ہاشم نے قریب پڑی کرسی اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری تھی، اور سب کے اندر آنے سے پہلے اس نے میز پر رکھا پانی کا جگ اٹھایا اور سارا پانی حورین پر اڑیل دیا تاکہ وہ ہوش میں آئے۔ چلو ہمیں نکلنا ہوگا، ہاشم نے اس کے ہاتھ کھول کر کہا۔ وہ کچھ ہوش میں آئی۔ ہاشم نے بیڈ پر بچھی چادر کھینچ کر اسے اڑائی، کیونکہ اس کا دوپٹہ نہیں مل رہا تھا اور اس وقت حورین کے کپڑے بھی گیلے تھے۔ حورین نے ہاشم کے بل بوتے پر کچھ ہمت کی اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر ساتھ چل دی۔ فیضان ابھی تک ہوش میں تھا، مگر زمین پر زخمی حالت میں بھی اس نے ان دونوں کو جاتے دیکھ کر یکدم کال ملائی اور اپنے آدمی کو ان کا پیچھے کرنے کا حکم دیا۔ ہاشم نے جیسے ہی گاڑی سٹارٹ کی، سارے لوگ اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے، مگر ہاشم نے گاڑی کی رفتار تیز کی اور ان انسان نما حیوانوں کی بھیڑ کو چیرتے ہوئے وہاں سے گاڑی نکالی۔ ان سب نے جب گاڑی کو ہاتھ سے نکلتے دیکھا تو اپنی اپنی بائک پر بیٹھ کر ہاشم کا پیچھا کیا۔ 20-25 لوگوں سے مقابلہ کرنا ہاشم کی بس کی بات نہیں تھی، اس لیے اس نے گاڑی کو اپنی حفاظت کے لیے استعمال کیا تھا۔ ہاشم لالا، وہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں۔ حورین کو ہوش آئے تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ ان سب نے کالے رنگ کے ٹی شرٹ کے ساتھ کالی جینز پہن رکھی تھی۔ ان کے بازو پر جانوروں کی شکلوں کے ٹیٹو بنے ہوئے تھے، سب کے چہرے پر خوفناک تھے، ہولیے سے ہی بہت بڑے مجرم لگ رہے تھے۔ میں جانتا ہوں، تم خاموش رہو اور نیچے ہو کر بیٹھ جاؤ، ہو سکتا ہے وہ لوگ گولی چلائیں۔ ہاشم نے اچانک دوسرا راستہ لیا، مگر وہ راستہ بہت خطرناک تھا۔ جہاں روڈ بھی کچے تھے، ہر جگہ نوکیلے پتھریلے ہوئے تھے۔ شاید روڈ کا کام چل رہا تھا، جسے ادھورا چھوڑ کر اسے مزید پھیلا دیا تھا۔ اچانک فائر ہوا اور اس کی گاڑی چلنا بند ہو گئی۔ ہاشم نے باہر نکل کر دیکھا تو گولی ٹائر میں لگی تھی۔ اسے گاڑی سے نکلنا ہی پڑا۔ ہاشم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور حورین نے اس کے ساتھ بھاگنا شروع کیا۔ ایک بائک والا بہت تیزی سے ان کے قریب آ کر گولی چلانے ہی والا تھا جب ہاشم نے ایک بھاری پتھر اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ وہ بائک سمیت نیچے قریبی ایک کھڈے میں جا گرا تھا۔ وہ دونوں پھر سے دوڑنے لگے۔ شام ڈھل چکی تھی اور ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا، مگر وہ دونوں بھاگتے بھاگتے ایک سنسان جنگل کی طرف نکل آئے تھے،
جہاں پتھریلے راستے اور کئی سارے کچے گاؤں تھے۔ حرین کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے کیونکہ اس کے جوتے وہیں رہ گئے تھے۔ وہ فیضان کے گھر سے ننگے پاؤں نکلی تھی۔ میرے پیروں میں درد ہو رہا ہے، میں مزید نہیں چل سکتی ہاشم لالا، وہ گھٹنے پر ہاتھ رکھتی روحان سے لہجے میں بولی تو ہاشم نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ تمہیں بچاتے بچاتے میں اس مصیبت میں پھنسا ہوں، شرافت سے چلو ورنہ وہ بدماش گنڈے تمہاری عزت کو۔ ہاشم اپنی بات کو ادھورا چھوڑ کر لب پھینچ گیا، مگر کچھ قدم چلنے کے بعد وہ ہوش کھو بیٹھی تو ہاشم کو مجبوراً اسے باہوں میں اٹھا کر چلنا پڑا۔ پہلی بار کسی لڑکی کو اتنا قریب پا کر وہ محتاط ہو گیا، اور وہ بھی اس لڑکی کو جو اس سے عمر میں 9-10 سال چھوٹی تھی۔ اس کے احساسات عجیب ہونے لگے۔ وہ اسی لیے حویلی پہنچا تو چچی نے اس معصوم کو ہاشم کی باہوں میں لے کر دونوں پر تہمت لگا دی، جس وجہ سے اسی وقت ہاشم اور اس کا نکاح طے کر دیا گیا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، وہ میری چھوٹی بہنوں جیسی ہیں۔ وہ اپنے لہجے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چھوٹی بہن تو اس سے لے کر کہیں گم ہو گئے، رنگ رلیاں منا کر جب لوٹے تو ظاہر ہے کہ اس کی لڑکی کی طبیعت بس بہت ہوا۔ ہاشم نے چیختے ہوئے ان کی بات کاٹی تو چچی نے منہ پھیر لیا۔ ہاشم، تم حرین سے نکاح کر رہے ہو کہ نہیں؟ حسن ورائش نے غم و غصے پر قابو پا کر ہاشم سے پوچھا۔ جی دادا جی، میں حرین سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، ہاشم نے ایک گہرا سانس لینے کے بعد دل برداشتہ ہو کر کہا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میرے ہوتے ہوئے حرین کی شادی کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ بصیر نے بیچ میں آ کر کہا، بکواس بند کرو، میں ایسی لڑکی کو اپنی بہو کیوں بنانے لگی جو کسی اور کے ساتھ بس کرے؟ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، اگر پھر کسی نے اس کی کردار پر بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاشم کے لہجے میں جلال تھا۔ اور تم آئندہ حرین کے لیے اس طرح کی بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا، کیونکہ ابھی تم بچے ہو۔ ہاشم نے بصیر کے کندھے پر تھپکی دے کر کہا۔ سب سن لیں، کسی کو اجازت نہیں کہ اپنی طرف سے اس کے لیے کوئی بات کرے، ورنہ میں اپنی پر آ جاؤں گا۔ اس سے بیچ دلان میں کھڑے ہو کر جیسے اعلان کیا تو سب اس کے غصے کو دیکھ کر واقعی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ چچی نے اس کی طرف بڑھ کر کہا، مگر ہاشم نے اپنا ہاتھ بلند کر کے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ دنگ رہ گئی، مگر ہاشم کو مزید کچھ بھی نہ کہہ پائی۔ ہاشم تیز قدموں سے چلتا ہوا نکل گیا۔ آپ جانتے ہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں ماہر کے ساتھ گئی تھی مگر وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، مگر حسن ورائش نے اس کی بات کاٹ کر کہا، میں جانتا ہوں مجھے اپنی بچی پر پورا بھروسہ ہے، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہاشم نے سب بتا دیے، اور وہ فیضان دیکھنا میں اسے جیل سے رہا نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے نوازی کے بالوں کو سہلا کر تسلی دی۔ ہاشم لالا کا موبائل کہیں گر گیا تھا، اس لیے کسی سے مدد نہیں لے پائے، اور میں نہیں جانتی انہیں کیسے پتہ چلا تھا۔ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ ہاشم نے تمہارے موبائل کو ٹریس کیا، اور جب تمہارا موبائل بند ہو گیا تو جس نے تمہیں آخری کال کی تھی اس کا موبائل ٹریس کروا کر ہاشم حنین نے تمہیں ڈھونڈا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں کسی کی باتوں میں یوں آ ہی جاؤں گی، مجھے بیوقوف بنانا اتنا آسان ہے۔ وہ رو رہی تھی، اس کے لہجے میں افسوس تھا۔ حسن ورائش نے اسے سینے سے لگا لیا تو اسے کچھ دھڑاس بندی۔ جانے کنہیں خیالوں میں گم وہ بیڈ پر اوندھے لیٹی موبائل کو گھورتی رہی جو کئی دنوں سے اس نے بند کیا ہوا تھا۔ ہوری، سچ سچ بتاؤ، کیا تم اس نکاح سے راضی ہو؟ نگینہ اس کے کمرے میں آ کر پوچھا۔ وہ اس کی آواز سن کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میرے خوش ہونے یا رضامندی سے کیا کسی کو فرق پڑتا ہے؟ وہ عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ مجھے فرق پڑتا ہے، اور بصیر کو تم جانتی ہو، وہ تمہیں کتنا چاہتا ہے۔ دادا جی نے تم دونوں کی نسبت طے کر دی تھی، اب وہ نہ کھانا کھاتا ہے، نہ نیند کرتا ہے، اور نہ ہی یونیورسٹی جا رہا ہے، ہر کام سے تعلق توڑ کر کمرے میں بند ہے۔ تو میں کیا کروں؟ تمہیں لگتا ہے اس کی لا تعلقی میں بھی میرا قصور ہے؟ حرین نے حیرت سے پوچھا تھا۔ تم اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی بھی خراب کر رہی ہو، تمہیں اپنے لیے اسٹینڈ لینا چاہیے۔ اسٹینڈ تو یہ تب لے جب اس کے لیے کوئی بات کرنے والا نہ ہو، اور رہی بات تمہاری بھائی کی تو اپنے بھائی کو سمجھاؤ کہ آئندہ اگر اس طرح کی بات حرین کے لیے کی یا کسی دوسرے کے ذریعے کہلوائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بات کرنے کی جرت نہیں اور چلا ہی مجنوں بنے۔ ہاشم نے اندر آ کر کہا تو نگینہ یہ ایک دم بدک گئی۔ ہاشم لالا، وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند… حرین، کیا تم بصیر کو پسند کرتی ہو؟ ہاشم نے نگینہ کی بات کاٹ کر حرین سے سوال کیا۔ حرین اس طرح اچانک سوال پر بھوکلا گئی تھی، جبکہ نگینہ اطمینان سے کھڑی تھی کہ وہ ہاں میں جواب دینے والی ہے۔ حرین جواب دو، اگر ایسا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ ابھی تک نگینہ کو ہی دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں نے کبھی بصیر کے لیے ایسا نہیں سوچا، اور نہ ہی میں اسے اس طرح پسند کرتی ہوں۔ حرین نے ایک گہرا سانس لینے کے بعد آج پہلی بار اتنے اعتماد سے بات کی تھی۔ نگینہ حیران رہ گئی۔
سن لیا تم نے؟ آئندہ اگر اسے اکسانے کی کوشش کی تو انجام برا ہوگا۔ لال وہ خوفزدہ ہو کر بولی، مگر ان دونوں کی خاموشی کو دیکھ کر باہر چلی گئی۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے سب کچھ ایک ساتھ قبول کرنا بہت مشکل ہے، لیکن میں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ ہاشم نے اس کے سامنے بیٹھ کر تسلی دی۔ وہ اب بھی خاموش تھی۔ سب مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، وہ مختصر بولی، مگر اس کی آواز بھیگ گئی تھی۔ فی الحال سب سمجھیں گے اور تمہیں بھی اس بات سے دکھ پہنچے گا، مگر جیسے ہی سب کچھ تسلیم کر لوں گی، دیکھنا تمہیں کوئی بات تکلیف نہیں دے گی، بلکہ تمہارے خوش رہنے اور شکر کرنے سے سب کچھ بدل جائے گا۔ سب کے لہجے، رویے اور الفاظ، سب کچھ۔ ہاشم نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ وہ حیران تھی کہ یہ شخص اس لہجے میں بھی بات کرتا ہے۔ کیا ہوا، گھور کیوں رہی ہو؟ ہاشم نے اس کی نگاہوں کو خود پر مرکوز پا کر یکدم پوچھا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ میں نہیں تو، وہ یکدم بولی۔ چلو تیار ہو جاؤ، وہ کھڑے ہوتے ہی بولا تو حرین نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ نکاح تو میرا ہونے والا تھا، مگر مجھ سے پہلے تم دلہن بن گئی، وہ بھی مسٹر پرفیکٹ کی۔ مہانور نے اسے چھیڑ کر کہا تو اس نے مسکرانے کی سعی کی تھی۔ ہاں، بیٹی کس کی ہے؟ چچی نے زیر لب کہا تو حرین کے تن بدن میں آگ لگ گئی، مگر وہ چپ رہی۔ خیر، مسٹر پرفیکٹ کو جب غصہ آتا ہے تو سب کچھ نامکمل اور ناقص ہو جاتا ہے، نگینہ نے طنز کیا۔ ہاشم واقعی دل کے بہت اچھے ہیں اور ان جیسا کوئی نہیں۔ حرین کا جواب نگینہ کے منہ پر تھپڑ کی پڑا تھا۔ آپ عجیب ماں ہیں، بیٹی اور بیٹے دونوں کی پسند کو ٹھکرا کر ان کی شادی کا اعلان کر دیا۔ اپنی اولاد کے بارے میں ذرا خیال نہیں آیا؟ بصیر نے چیختے ہوئے کہا کہ کس لہجے میں بات کر رہے تم، اور وہ بھی اس کے لیے جس نے خاندان کی عزت پامال کر دینی تھی۔ خاندان کی عزت تو تب پامال ہوتی جب اس کی شادی کسی غریب مسکین سے ہوتی، مگر وہ تو ایک آئیڈیل پرسنالٹی کو پا کر بہترین زندگی گزار رہی ہے۔ بھلا ہاشم لالا جیسے وجیح شخص کو کون ناپسند کرے گا؟ تم دونوں پاگل ہو چکے ہو، ذرا سمجھ نہیں رہے کہ کون بہتر ہے، کون کمتر۔ وہ اپنے لہجے کو قدرے دھیما کر کے بولی۔ مجھے تو حیرانی اس بات کی کہ آپ واقعی حرین کی ضد میں ہماری مرضی کو نظر انداز کر گئیں۔ بصیر کے لہجے میں افسوس کے ساتھ دکھ تھا، جو اس کے چہرے پر بھی نمایاں تھا، جبکہ نگینہ اپنے غم کو چھپا کر کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ بصیر کی حرین کے ساتھ شادی ہونے کے بعد وہ خود چاہ کر ہاشم کو پرپوز کرے گی، مگر قسمت کے کھیل نرالے تھے اور چچی کی اصلیت بھی آخرکار سب پر آشکار ہونی تھی۔ تو تم دونوں کہاں گھومنے جانے والے ہو؟ دادا جی نے ہاشم اور حرین کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاشم دیکھ رہا تھا کہ آج دادا جی بہت خوش تھے، شاید اب جا کر ان کے دل کو قرار ملا تھا۔ میں حرین کو ملیشیا لے کر جاؤں گا، وہاں چل کر وہ موم سے بھی ملے گی۔ ہاشم کی بات پر وہ دونوں دنگ رہ گئے۔ کیا تم اپنی ماں سے بات کرتے ہو؟ وہ تمہارے ساتھ رابطے میں ہے؟ جی دادا جی، انہوں نے اپنے دونوں بچوں کی شادی کر دی ہے، تو اب وہ اکیلی رہتی ہیں۔ ہر بار کہتی ہیں کہ میں ان سے ملنے نہیں جاتا۔ ہاشم نے مسکراتے بتایا۔ اچھا، تو تمہیں یاد کرنے کی اصل وجہ اس کا اکیلا پن ہے؟ مجھے لگا شاید اپنی غلطی پر نادم ہے۔ وہ بے رخی سے بولے۔ ایسا نہیں ہے، دراصل وہ واقعی مجھ سے کئی بار معذرت کر چکی ہیں، انہیں میری ضرورت ہے۔ ہاشم جانتا تھا کہ دادا جی حق پر ہے، مگر پھر بھی اس نے ماں کی طرفداری کی۔ 30 سال پہلے ایک 7 سال کے بچے کو چھوڑ کر چلی گئی، تب یاد نہیں آئی بیٹے کی؟ میرا بیٹا بے گناہ مارا گیا، اس نے افسوس تک نہ کیا، بلکہ دوسری شادی کی خاطر خلا کا مطالبہ کیا، مگر شوہر کی موت تو اس کی خوش قسمتی کا باعث بنی۔ ایک بار بھی مڑ کر نہیں پوچھا کہ اس کا بیٹا کیسا ہے۔ حسن ورائج کے لہجے میں بے حد دکھ تھا۔ دادا جی، آپ ہی تو کہتے ہیں کہ معاف کر دینے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ ہاشم نے ان کے ہاتھ کو تھپ تھپا کر کہا تو وہ خاموش ہو گئے، جبکہ حرین ہر گزرتے دن کے ساتھ ہاشم حنین کے بارے میں جان رہی تھی۔ اس کے ہر پہلو کے بارے میں جان کر وہ ہر بار مطمئن ہو جاتی تھی کہ وہ واقعی قسمت والی تھی۔ تم کھڑکی پر کیا کر رہی ہو؟ ہاشم نے کمرے میں آتے ہی کہا۔ وہ بے اختیار پیچھے مڑی۔ مجھے سب کی یاد آ رہی ہے، وہ اداس لہجے میں بولی۔ سب کی یا پھر چچی کی یاد آ رہی ہے؟ ہاشم نے بہرظاہر سنجیدگی سے پوچھا۔ نگینہ کی، نانو کی، حمیرہ اور بصیر کی بھی۔ تو تم بصیر کو واقعی پسند کرتی تھی؟ ایسا نہیں ہے، وہ دھیمی انداز سے بولی۔ تو کیسا ہے، کسے پسند کرتی تھی؟ ہاشم نے اسے کریدنے کی کوشش کی۔ میرا اس طرف رجحان نہیں تھا، وہ نظریں جھکا کر بولی۔ اگر اس طرف رجحان ہوتا اور تمہیں اپنی پسندگی کا اختیار دیا جاتا تو کس طرح کے انسان کو چنتی؟ ہاشم کے سوال پر مسکرائی مگر سر جھکا دیا۔ مجھے تو آپ نے اختیار دیا تھا، سو آپ ہی کو چنا، وہ تو تمہاری مجبوری تھی۔ ہاشم نے اس کے قریب آ کر کہا۔ سچ سچ بولو، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے حرین کو کندھوں سے پکڑ کر اپنی اور کھینچا۔
میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے آپ ہی سنبھال سکتے ہیں، آپ ہی سمجھ سکتے ہیں، ورنہ میری بیوقوفیوں کو ہر کوئی نہیں بھگت سکتا۔ وہ بے حد آہستہ آواز میں کہہ رہی تھی۔ شاید وہ اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کے شور سے گھبرا گئی تھی کہ کہیں اس کی بے ترتیب سانسیں اسے رسوا نہ کر دیں۔ ہاشم نے شرم کے مارے سرخ ہوتے اس کے رخسارے پر انگلیاں پھیری اور اس کے قریب آنے کی کوشش کی، مگر اس کے بجتے ہوئے فون نے اسے روک دیا۔ 1 منٹ۔ اس نے جیب سے فون نکال کر دیکھا۔ دادا جی کا فون ہے، مجھے بھی بات کروائیں، حرین نے یکدم کہا۔ السلام علیکم دادا جی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک نہیں ہوں، تم دونوں کے بنا، بس اب جلدی آ جاؤ، اور کتنے دن رکو گے اپنی ماں کے ساتھ؟ ہاشم ان کی جلد بازی پر مسکرایا تو حرین بھی اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ بس ہم سنڈے کو نکل رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں حرین سے مسکرانے کی وجہ پوچھی، مگر حرین نے مسکراتے ہوئے سر نفی بھی ہلایا۔ تمہاری چچی بہت پریشان ہے کہ تم دونوں اس سے ناراض ہو، اس لیے اس کی اپنی اولاد بھی ناراض ہو گئی ہے۔ وہ پریشان کن لہجے میں بولے۔ ان سے کہیں کہ ہم ان سے بالکل ناراض نہیں ہیں، وہ پریشان نہ ہو، میں بصیر اور نگینہ کو فون کر کے سمجھا دوں گا۔ ہاشم نے انہیں تسلی دی تو وہ خوش ہوئے۔ کچھ دیر حرین سے بات کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ تم مجھے دیکھ کر ہنس کیوں ہو؟ اور ہنس کیوں رہی تھی؟ وہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ بھی مسکراتے ہیں، اور اگر مسکراتے ہیں تو کیسے لگتے ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ یہ بدلاؤ ایک پیاری لڑکی کی وجہ سے ہے۔ اس حرین کی بالوں کو سلجھایا تھا۔ اور مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ تم روتی ہو۔ اگر روتی ہو تو کیسے دکھتی ہو؟ ہاشم نے اسے اپنی باہوں کے حلقے میں لے کر کہا۔ اس نے پھر نظریں اس کے سینے پر جھکا دیں۔ تم روتے ہوئے بھی بہت خوبصورت دکھتی ہو، اس لیے تم مجھے اپنا گرویدہ کر دیتی ہو۔ تو کیا مجھے رونا ہوگا؟ اس لیے تمہیں ہنسنا ہوگا۔ وہ ترکی پہ ترکی بولا۔ کیونکہ میں تمہیں روتا دیکھ کر اپنے آپ میں نہیں رہتا، سب بھول کر صرف تمہارے حق کی بات کرتا ہوں۔ ہاشم نے وضاحت کی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ اس کے کندھے پر سر ٹکا کر پرسکون ہو گئی۔